رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا جاء رمضان وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیطان، صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر معمول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان رواں دواں ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عاشرے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ویسے تو ماہ رمضان اپنی عظمت، برکت، رحمت اور مغفرت کی وجہ سے دوسرے تمام مہینوں سے کافی ممتاز ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے کلام مجید کو نازل فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیطان، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جو معمولات تھے، عبادت و ریاضات اور دیگر جو بھی آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی ایکٹیویٹی تھی، اس میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ آج کی گفتگو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ہمارے جو بزرگان دین تھے، اسلاف کرام تھے، وہ ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے: کانا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت الصلاۃ وابتہل فی الدعاء واشفق من۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ماہ رمضان کے حوالے سے فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اس قدر کثرت سے عبادت کرتے اور خوشی کے آثار ایسے نمایاں ہوتے، عام مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وَكَثَرَتْ صَلَاتُ، اور کثرت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دیگر مہینوں میں عبادت تو کرتے،
لیکن ماہ رمضان میں عبادت میں اور زیادہ اضافہ فرماتے اور کثرت کے ساتھ دعا مانگتے اور اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان کی حرص کرتے، تمنا کرتے کہ پروردگار عالم اس مہینے کو ہمارے لیے اور دراز فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام سے فرماتے، تم پر ایک عظیم مہینہ جلوہ گر ہے۔ ماہ رمضان میں فرماتے کہ ایک نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، نفل پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے پروردگار عالم 70 گنا اور بعض روایتوں میں 700 گنا اور بعض روایتوں میں 1000 گنا زیادہ ثواب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اندر ذوق پیدا کرتے، ان کے اندر شوق پیدا کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا، اللہ اکبر، اب جب آپ ماہ رمضان کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ پورا جو 30 دن والا یہ مہینہ ہے یا 29 دن کا یہ جو مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کو تقسیم کیا گیا ہے 3 عشروں میں۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ صرف دعا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اے پروردگار عالم یہ رحمت کا عشرہ ہے، ہم پر رحمت نازل فرما، مولا مغفرت کا عشرہ ہے، ہماری بخشش فرما، پروردگار عالم جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم کو جہنم سے آزاد فرما۔ ہم کبھی اس حدیث پر غور نہیں کرتے، لیکن اللہ اکبر، جب آج یہ حدیث میری نگاہوں کے سامنے سے گزری میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ آخر اس مہینے کو 3 عشروں میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی ایک بندہ صرف اس ایک مہینے میں تینوں عشروں میں جم کر کے اللہ کی عبادت کرے، پروردگار عالم اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، قبر کو بھی سنوار دیتا ہے اور میدان محشر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا کو کیسے سنوارتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ رحمت کا عشرہ، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ جو گزر چکا، جنہوں نے عبادتیں کی رحمت کے عشرے میں وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن اگر دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو کہ کسی کا محتاج نہ بنو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، رحمت کے عشرے میں جم کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ کیسے؟ دیکھیے آپ کے پاس اگر بے شمار رحمتیں ہوں، نعمتیں ہوں، دولت ہو، عالیشان عمارت ہو، بہترین اولاد ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے پاس گھر ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ میرے پاس دولت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نعمتوں کو رحمت کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر مال و زر بننا چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو، ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اس کے حقوق کے ساتھ صحیح طریقے سے روزے رکھو، عبادت کرو، اللہ کبھی دنیا میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ۔ پتہ ہے جب دنیا سنور جائے، جب دنیا میں انسان کامیابی حاصل کر لے تو صرف اتنے پر بس نہیں ہوتا، جب تک آپ قبر میں کامیاب نہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں تو بے شمار لوگ مال کے اعتبار سے کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن قبر ان کی کالی کوٹری۔ اے پروردگار عالم، قبر کی کالی کوٹری کو روشن کیسے کیا جائے؟ اے مولا پروردگار عالم، قبر میں مغفرت کیسے حاصل کی جائے؟ میرا رب فرماتا ہے میرے بندو، میں نے تمہیں ایک مہینہ عطا کیا ہے، اگر قبر میں قبر کو سنوارنا چاہتے ہو، قبر کی کالی کوٹری کو روشن کرنا چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں جم کر کے عبادت کرنا، تراویح ادا کرنا اور رمضان کے حقوق کو ادا کرنا، میں تمہاری قبر کی کالی کوٹری کو روشن بنا دوں گا۔ قبر میں کامیابی کے لیے یہ دوسرا عشرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ قبر میں کامیابی کے لیے مغفرت چاہتے ہو، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قبر میں روشنیاں چاہتے ہو، اس دوسرے عشرے میں خوب اللہ کی عبادت کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ روزے رکھے، نمازوں کی پابندی نہیں، یا نماز پڑھی تراویح سے کوئی مطلب نہیں، تب تو پھر مغفرت کے عشرے کے جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ بھی حصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر مکمل حصہ آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں اللہ آپ کی مغفرت فرما دے، آپ کسی کے محتاج ہی نہ بنو، بس آپ کا انتقال ہو جائے اور فرشتے مزدہ لے کر کے آ جائے، یہ تو وہی بندہ ہے جو رمضان کے دوسرے عشرے میں اس کے حقوق کو ادا کرتا تھا، اب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے لیے دوسرے عشرے کے پورے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ زبان کا بھی روزہ رکھو، آنکھوں کا روزہ رکھو،
ہاتھ کا روزہ رکھو، پیروں کا روزہ رکھو۔ صرف روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رہو، نہیں۔ ایک بندہ جب روزے دار بن جاتا ہے وہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، وہ زبان سے کسی کو گالی نہ دے، وہ زبان سے گانے نہ گائے، وہ زبان سے غلط باتیں نہ نکالے، اپنے کان سے غلط باتیں نہ سنیں، اپنے کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں، ان ہاتھوں سے کوئی گندا کام نہ کرے، ان پیروں سے چل کر کے گندگیوں کے جگہ میں نہ جائے۔ اور جب ایک بندہ اس دوسرے مغفرت والے عشرے میں اپنے پورے جسم کا روزہ رکھ لیتا ہے، پھر وہ جب مر جائے گا اللہ اسے مغفرت کا مژدہ سنا دے گا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اس کی دوسری منزل قبر ہے دنیا کے بعد۔ اس کے بعد بھی ابھی ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ قبر کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، اور میدان محشر میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو جہنم سے بچ جاتا ہے اور اللہ جسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ مولا جنت حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ پروردگار عالم، آخر کون سے ایسے ایام تو نے ہمارے لیے بنائے ہیں کہ جن میں ہم عبادت کریں؟ مولا تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندو میں نے تمہارے پاس ایک بہترین مہمان بھیجا ہے، ماہ رمضان، اور اس کا جو تیسرا عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تم اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، میدان محشر میں جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تیسرے عشرے کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو، کل بروز محشر میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ پتہ یہ چلا، دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو رمضان کے حقوق ادا کرو، قبر میں کامیابی چاہتے ہو رمضان کے حقوق ادا کرو، میدان محشر میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تب بھی رمضان کے حقوق ادا کرو۔ ایک عظیم مہمان، ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یقیناً رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام اور خود آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلتوں کا پتہ چل جائے تو وہ مولا کی بارگاہ میں تمنا کرے، مولا کیا ہی اچھا ہوتا کہ پورے 12 مہینے رمضان کے ہو جاتے، اتنی فضیلت ہے رمضان کی۔ اب آئیے ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ قریب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر چڑھے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر چڑھے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام جو بالکل قریب تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ مؤدبانہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آیا، کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلا نہیں، کسی کی آواز تو آئی نہیں، لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب پہلے درجے پر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ، آپ کن کی دعا پر آمین فرما رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں ممبر کے قریب ہوا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ایسے بندے کو ہلاک ہو جانا چاہیے، اس کو زندگی گزار کر کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے یہ دعائے بد کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اسے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے درجے پر آپ نے اپنے قدم کو رکھا، تیسرے زینے پر، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے یہ دعائے بد کی، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی جو دعا ہے میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت کی دعا کرنے والے کوئی اور نہیں، سید الملائکہ جبریل امین ہے، اور ان کی دعا پر آمین کہنے والے کوئی اور نہیں، سید الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو آپ کے پاس آیا ہے نا مہمان بن کر کے، اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، اس قدر کوشش کرے اور اس قدر عبادت کرے کہ ایک رمضان اگر وہ جم کر کے عبادت کرے، مولا کی ذات سے امید رکھے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، رمضان کے روزے بھی رکھا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان اور احتساب، یہ دو جملے قابل غور ہے۔ ایمان اور احتساب مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پورے حقوق کو ادا کرے۔ تراویح بھی ہے اس میں، من قام رمضان، قامہ کا لفظ آیا، تراویح بھی پڑھے، گناہوں سے بھی بچے۔ اسے مزدہ میرے آقا سناتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے اس عظیم مہینے کی۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، پڑھ کر کے دل خوشیوں سے مچل گیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ ماہ رمضان میں داخل ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنا ایک خواب بیان کرنے کے لیے۔ وہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں نے آپ کے دو صحابیوں کو، میرے دو ساتھیوں کو دیکھا۔ اب کون سے دو صحابی کو انہوں نے دیکھا تھا؟ یہ وہ دو صحابی ہیں جو ایک ساتھ ایمان لے کر کے آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس میں سے ایک صحابی، ان کی عبادت بہت زیادہ مشہور، ان کی ریاضت بہت زیادہ مشہور، اور ایک جنگ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی، ان کو دیکھا۔ اور ایک دوسرے صحابی، ان کی عبادت اتنی مشہور نہیں تھی اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک سال کے بعد، شہید والے صحابی کے ایک سال کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی، ان کو بھی دیکھا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تینوں وہاں پر کھڑے تھے، ہمیں آواز آئی، اس صحابی کے بارے میں سب سے پہلے آواز آئی کہ جو شہید والے صحابی کے ایک سال کے بعد انتقال ہوئے، جن کی عبادت اتنی زیادہ مشہور نہیں، جن کی ریاضت اتنی زیادہ مشہور نہیں، وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، پہلے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر اس صحابی کے بارے میں جن کی عبادت بہت زیادہ مشہور، جنہوں نے شہادت کا مقام بھی حاصل کیا، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور میرے بارے میں فرمایا کہ تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں پوچھنے یہ آیا ہوں کہ جس صحابی نے شہادت کا مقام حاصل کیا، جن کی عبادت مشہور، جن کی ریاضت مشہور، وہ بعد میں جنت میں جاتے ہیں، اور ان کے بعد ایک سال کے بعد جس صحابی کی وفات ہوئی، ان کی عبادت بھی اتنی زیادہ مشہور نہیں، وہ شہید بھی نہیں ہوئے، ایک سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، وہ پہلے جنت میں جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الیس ھذا قد مکث بعد ھذا سنۃ، میرے وہ صحابی جو ایک سال کے بعد انتقال کیے، جو شہید نہیں ہوئے، انہوں نے ایک سال کا زیادہ زمانہ پایا۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس ایک سال کی زندگی میں انہوں نے رمضان کو پایا۔ اس ایک رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس صحابی اور شہید صحابی کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان فرق پیدا کر دی۔ پتہ یہ چلا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ماہ رمضان کو پالو اور جم کر کے عبادت کرو، اللہ شہیدوں سے زیادہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ اتنا عظیم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں عطا فرماتا ہے، شہیدوں سے زیادہ مقام اس بندے کو جو رمضان کے پورے حقوق ادا کرتا ہے۔ تو واقعی ہم اپنے مولا کی جتنی تعریف کریں، جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ رمضان اللہ عز و جل کا شاہی مہمان ہے۔ ایک ہوتا ہے مہمان، ایک ہے شاہی مہمان۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی مہمان آئے تو آپ اس کو بولتے ہیں نارمل آیا ہے مہمان۔ بادشاہ آ جائے، شاہی مہمان آیا ہے۔ بادشاہ، بہت بڑا آدمی اگر آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے، آپ بولو گے شاہی مہمان۔ اگر آپ نے دعوت شاندار طریقے سے کی تو آپ بولو گے یہ شاہی دعوت ہے، اس کو بادشاہی دعوت کہتے ہیں۔ مہمان تو بہت ہے، لیکن رمضان جو مہمان بن کر کے آیا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، یہ شاہی مہمان بن کر کے آیا ہے، جو ہمارے پاس بوجھ بن کر کے نہیں آیا بلکہ رحمت کی موج بن کر کے آیا ہے۔ اس کا ہر ہر لمحہ رحمت ہے، ہر ہر گھڑی رحمت ہے۔
میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان جنہوں نے رمضان کی قدر کی ان کا مقام تو کیا ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کوئی غیر مسلم، نزہۃ المجالس میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس کی رمضان کی عزت، اس کا احترام کرتا، اور ماہ رمضان میں کھاتا پیتا تو گھر میں جا کر کے کھاتا تھا، دروازہ بند کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا کہ کہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ رمضان ایک عظیم اور عزت والا مہینہ ہے۔ ایک دن اس کا بیٹا بازار میں کھا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک تماچا مارا۔ شرم نہیں آتی؟ یہ شاہی مہمان ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے یہ مہینہ مہمان بن کر کے آیا ہے، تجھے گھر میں کھانا چاہیے تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا بھائی تو نان مسلم، غیر مسلم، اور غیر مسلم تو جنت میں جا نہیں سکتے، آخر کس عمل کی بنیاد پر تو جنت میں چلا گیا؟ اس نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ میں تو تھا یہودی، لیکن میں ماہ رمضان کا احترام کرتا تھا، میرے بیٹے نے بھرے بازار میں کھانا شروع کر دیا تھا، میں نے اسے ایک تھپڑ مارا تھا، یہ اس کی برکت تھی، اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور رمضان کی عزت اور احترام کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر مسلم انسان، یہودی، اگر وہ ماہ رمضان کا احترام کرے، اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ اسے جنت عطا فرما دے، تو جو پیدائشی مسلمان ہو وہ اگر اس مہینے کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، تو مجھے بتائیے اللہ اسے کتنی فضیلتوں سے نوازے گا۔ تو یہ مہینہ بہت عظیم اور برکت والا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس مہینے میں جہاں آپ بے شمار عبادتیں، ریاضتیں، دیگر فرائض، واجبات، تسبیحات، تراویح، ان ساری چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کے دروازے کو کھول دیتے تھے۔ سب سے زیادہ سخی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں نظر آتے وہ ماہ رمضان ہوتا، سب سے زیادہ سخی، جو کچھ بھی میرے آقا کے پاس ہوتے سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے ماہ رمضان۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، دل کو چھو لینے والا یہ واقعہ ہے، وہ بیان فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ، یہ اصحاب صفہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے۔ آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا جب آپ جائیں گے مدینہ المنورہ میں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی، اسلام کا سب سے پہلا اسکول، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، جہاں سے صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت تیار ہوئی، وہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے، جہاں بیٹھ کر کے میرے آقا صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، جہاں بیٹھ کر کے میرے آقا نے سیدنا ابوبکر صدیق کو تیار فرمایا، عمر فاروق اعظم کو تیار فرمایا، عثمان غنی کو تیار فرمایا، مولا علی کو تیار فرمایا، ایسے بے شمار صحابہ اور ستاروں کو تیار فرمایا کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا۔ لیکن اصحاب صفہ کے چبوترے میں تقریباً 70 سے 80 ایسے صحابہ تھے جن کا گھر نہیں تھا، یا تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر کے آ گئے تھے رسول کی محبت میں، یا پھر وہ ایمان لے کر کے آ گئے تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا کہ جاؤ۔ ایسے تقریباً 70 سے 80 صحابہ تھے جن کی کوئی بھی پروپٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اسی چبوترے میں رہتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں افطار نہیں فرماتے، اصحاب صفہ کے ساتھ افطار فرماتے تھے، تاکہ ان صحابہ کو یہ نہ لگے کہ آقا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھتے افطار کے وقت، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ بار بار میرے آقا مجھے آواز دیتے، عائشہ ادھر آؤ، باہر جا کر کے دیکھو کہیں کوئی انسان تو ایسا نہیں ہے روزے دار ہو اور افطار کا سامان اس کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت عائشہ کہتے کہ میں جا کر کے باہر دیکھتی، کوئی مجھے نظر نہیں آتا، پھر میں دروازے کے پاس آ کر کے کھڑی ہو جاتی، پھر میرے آقا فرماتے عائشہ ادھر آؤ، جاؤ جا کر کے باہر دیکھ کر کے آؤ، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے افطار نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں تقریباً 4 سے 5 بار افطار سے قبل دروازے میں جھانک کر کے دیکھتی۔ آخر وقت تھا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ اور ایک بار جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی امتی روزے دار ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہونا،
جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں دروازہ کھول کر کے باہر گئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع کے قریب ایک انسان کھڑا ہے، چہرہ گرد آلود ہے، کپڑے میں گرد و غبار ہے، اور مجھے دیکھ کر کے لگتا تھا کہ وہ مسافر ہے۔ میں نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا، وہاں پر 70 صحابہ کرام موجود تھے، افطار کا وقت بالکل قریب، میرے آقا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور دوڑے دوڑے جنت البقیع کے قریب جا کر کے اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں میں مسافر ہوں، روزے سے؟ بولے ہاں۔ میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چبوترے میں لے کر کے آئے، اپنے ساتھ بٹھایا۔ افطار کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جو 70 صحابہ وہاں پہلے سے موجود تھے ان کے پاس چند کھجوریں تھی۔ میرے آقا نے ایک دودھ کا پیالہ لیا، دودھ آیا ہوا تھا، میرے آقا نے اسے نوش فرما کر کے اس شخص کو دے دیا جو مسافر تھا، اور میرے آقا مسکرانے لگے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اے لوگوں، اگر تم ایک روزہ رکھ کر کے 100 روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اگر تم ایک روزہ رکھو اور 100 روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، 100 لوگوں کو افطار کراؤ، اللہ تمہیں 100 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 لوگوں کو افطار کراؤ، یعنی ایک روزہ، اور جتنے 100 لوگوں کو آپ افطار کراؤ گے، ان 100 لوگوں کے روزے کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور ان کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ آج آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے افطار کرانے کا جو رواج ہے نا، وہ کافی حد تک کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے، یا تو آپ غریبوں کو اپنے گھر میں بلا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے افطار کرائیں، آپ ان پر احسان نہیں کریں گے، لیکن میرے آقا کی ایک عظیم سنت پر آپ عمل کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی زندگی کیسی تھی، اللہ اکبر، وہ چن چن کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ایک درخت کی ٹہنی کافی اوپر تھی، ٹہنی، وہ پھر بھی جھک کر کے جا رہے ہیں، پھر نکلے، پھر جھک کر کے جا رہے ہیں، تو دوسرے صحابہ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ درخت کی ٹہنی اتنی اوپر ہے اور تم اس کے نیچے جھک جھک کر کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب یہ درخت کی ٹہنی نیچے تھی اور میرے آقا یہاں سے گزرے تھے تو جھک کر کے گزرے تھے، میں اپنے آقا کی اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو غریبوں کو افطار کراؤ، یتیموں کو افطار کراؤ، بیواؤں کو افطار کراؤ، مسکینوں کو افطار کراؤ، اور ہو سکے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرو، جس طرح میرے آقا اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ کیونکہ یہ رمضان بار بار نہیں آتا، سال میں ایک بار آتا ہے، اور پھر کوئی ضروری ہے کہ آنے والا رمضان آپ کو ملے؟ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں، آپ کو خود کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے بھی، خود میرے والد صاحب آج نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں تھے۔ کتنے ایسے آپ کے عزیز و اقارب جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والا رمضان آپ کو ملے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معمولات پر عمل کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماہ رمضان کو ایسے گزارتے تھے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کثرت کے ساتھ کلام مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جو 2 دن میں کلام مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے، کتنے ایسے صحابہ تھے 3 دن میں کلام مجید کی تلاوت کو مکمل کر لیتے، اور کتنے ایسے صحابہ تھے 1 ہفتے میں مکمل ایک کلام مجید کی تلاوت کرتے۔ آج ہمارے لوگ تو ایسے ہیں، اللہ اکبر، تلاوت تو دور کی بات ہے، پہلے رمضان میں 1st 2nd 3rd ہماری مسجد کے تینوں فلور جو ہے فل نظر آتے ہیں، پہلی تراویح میں، باہر بھی اتنے لوگ۔ آہستہ آہستہ تراویحاں ہوتی رہی، ماہ رمضان گزرتا رہا، لوگ چلتے گئے۔ بھائی کہاں سے یہ دین آپ نے سیکھا؟ کہاں سے یہ اسلام آپ نے سیکھا؟ کیا صرف شروع کے چند دن برکت والے ہیں اور بیچ والے دن برکت والے نہیں ہیں، اور پھر آخر والا عشرہ برکت والا ہے؟ یہ رمضان میں آپ نے تفریق کیسے پیدا کر دی؟ ایک عظیم شاہی مہمان، ایک اللہ کی عظیم نعمت آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ کلام مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ معمول بنا لیں آپ کلام مجید کی تلاوت کا، اگر اتنا نہیں کر سکتے کم سے کم 1 رکوع تو تلاوت کریں۔ عام دنوں میں اگر آپ 1 حرف کی تلاوت کرو گے، اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی کلام مجید کے 1 حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، ایک عظیم مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔
تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جاب میں مت جاؤ، کام مت کرو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت کے لیے نکالو، زیادہ